نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 1 اور سورت کا رکوع نمبر 14، آیت نمبر 116 117۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اتباع کریں گے، اکثر من فی الارض، ان لوگوں کی جو زمین میں اکثر ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کے رستے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، اور نہیں اتباع کرتے مگر وہ اکثر لوگ گمان کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں مگر وہ اندازے لگانے والے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ، وہ زیادہ جاننے والا ہے، من، اس شخص کو، یضل عن سبیلی، جو اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی اللہ زیادہ جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھے رستے پر چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک خاندان، ایک برادری کے لوگ ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، اکثر ہمارے درمیان اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کوئی ثالث مقرر کر لیتے ہیں، کوئی حکم مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ ثالث اور حکم جو آپ کے حوالے سے فیصلہ کر دے اس کو آپ بھی قبول کریں گے، ہم بھی قبول کریں گے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ جو یہود کے یا عیسائیوں کے جو علماء ہیں، ان کے کوئی بڑا عالم آپ کی تصدیق کر دے، آپ کی رسالت کی تصدیق کر دے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ دو مطالبات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، دو تقاضے رکھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صاف جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ثالث بنا لوں، میں کیوں بناؤں، جبکہ میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت موجود ہے، اللہ کی تائید موجود ہے۔ جس رب العالمین نے لا ریب کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب جو ہر حکم کو واضح طور پر صاف صاف بیان کرتی ہے، جس اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے، تو اس کتاب کے نازل کرنے والے رب کو چھوڑ کر میں کسی اور کو ثالث بنا لوں، کسی اور کو حکم بنا لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صاف اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، تم کہتے ہو کہ یہود و نصارہ کا کوئی بڑا عالم وہ آپ کی تصدیق کر دے، تو یہ تو آپ کو اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی علیہ السلام، یہ تو آپ کو برحق نبی مانتے ہیں، یہ دل سے مانتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں ان کی، یہ اس مجبوری کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ میں نے یہ باتیں پہلے عرض کی ہیں، چونکہ شروع میں نا کفار مکہ یا یہ اس طرح کے لوگ یہود و نصارہ پر جب ظلم کیا کرتے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے، تو یہود و نصارہ ان کو نہ دھمکی دیتے، اور دھمکی یہ دیتے
کہ تم ہم پر ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، ٹھہر جاؤ، ایک آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سے ایک ایک زیادتی کا انتقام لیں گے، ایک ایک زیادتی کا بدلہ لیں گے۔ یعنی یہودی عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے، اور لوگوں کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اب جس نبی کے یہ منتظر تھے، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے، سب سے پہلے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے، تسلیم کرتے، قبول کرتے، اور جس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، یہ اس مقصد کی تکمیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاون بنتے۔ لیکن شروع سے انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہی یہود و نصارہ تھے جو کفار مکہ کو خراب کرنے والے تھے۔ کفار مکہ جاہل قسم کے لوگ تھے، وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے، وہ ان کے پاس آتے، یہودیوں کے پاس آتے، یہودی علماء کے پاس آتے کہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ تو یہ تو جانتے تھے، میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے تھے جس طرح بڑا اپنی اولاد کو جانتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، یہ تو جانتے تھے۔ تو ان کا تو کام تھا کہ یہ کفار مکہ کو مطمئن کرتے کہ وہ نبی برحق ہے، سچا نبی ہے، اس پر نازل ہونے والی کتاب برحق کتاب ہے، تم ایمان لے آؤ۔ ان کا تو کام یہ تھا، چونکہ یہ جانتے تھے، لیکن اپنے دنیاوی مقاصد کے تحت کہ ہمارے تو نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمارے تو چندے بند ہو جائیں گے، ہمارے مریدین جو ہمیں کھانے یہ وہ ساری چیزیں ہدیے تحفے تحائف دیتے ہیں یہ بند ہو جائیں گے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پھیل گئی۔ تو اپنی ذاتی کچھ سوچ کے تحت، خواہشات کے تحت، مقاصد کے تحت انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب، کہ اے کفار مکہ تم ان یہودیوں کی بات کرتے ہو، میں نے تو ان کو کتاب دی ہے، یہ تو یہود تورات کے عالم ہیں، عیسائی انجیل کے عالم ہیں، یہ تو مذہبی کتابوں کے عالم ہیں، اور یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتابوں میں آپ علیہ السلام کے حالات کو یہ پڑھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں نے سابقہ آسمانی کتب میں نبی علیہ السلام کی کون کون سی شان اور آپ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ لیکن فلا تکونن من الممترین، ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ جس طرح یہ یہودی تورات کو پڑھنے کے باوجود نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہ عیسائی انجیل کو پڑھنے کے باوجود نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، اے مسلمانوں تم یوں نہ کرنا، تم نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آنا، آپ کی تعلیمات کو بھی ماننا، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی ماننا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کہ آپ کے رب کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کہ قرآن مقدس یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو 23 سال کے طویل عرصے میں بذریعہ جبریل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تورات ہو یا انجیل، اس میں بہت زیادہ تحریف کی گئی ہے، بہت زیادہ۔ ایک انجیل تھی، ایک انجیل سے پہلے نمبر پر وہ 120 انجیل بنی، جب بھی اس کا نیا ایڈیشن شائع ہوتا، نئی اس کو دوسری مرتبہ چھاپتے، پہلی کے مقابلے میں تبدیلی کر دیتے۔ آپ انجیل کے 4 5 10 نسخے برابر رکھ لیں، برابر رکھیں، آپ پہلے نسخے کا پہلا صفحہ کھولیں، دوسرے کا پہلا کھولیں، تیسرے کا پہلا کھولیں، آپ کو ہر نسخے کے پہلے صفحے میں فرق نظر آئے گا، حروف کا فرق، کلمات کا فرق، ہاں جی، ہر چیز کا فرق ہے۔ ایک انجیل اللہ پاک نے نازل کی تھی نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس ایک انجیل کو 120 انجیلوں میں تبدیل کیا، پھر 120 انجیل سے یہ واپس آئے، 4 انجیل بنی، اب 4 سے پھر 5 بن گئی ہیں۔ اس قدر تعریف ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں ایک انجیل سے جب 120 انجیلیں بنی ہوں گی تو کتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہوگی، کس قدر رد و بدل کیا گیا ہوگا۔ تورات کا بھی یہی حال ہے، لیکن قرآن پاک کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کا قرآن پاک اٹھا لیں، سورہ فاتحہ کھولیں، ایک نقطے کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ پاکستان کے مختلف علاقوں کا قرآن پاک اٹھا لیں،
مختلف کمپنیوں کے بنے ہوئے چھپے ہوئے قرآن پاک کو اٹھا لیں، سورہ فاتحہ کھولیں، ایک نقطے کا فرق نظر نہیں آئے گا، ایک شوسے کا فرق نظر نہیں آئے گا، ایک زبر زیر کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ آپ سورۃ البقرہ الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں اور آخر تک پڑھتے چلے جائیں، ایک معمولی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کتاب مقدس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر کسی کلمے کو، کسی لفظ کو ہرگز تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی اگر کسی آدمی کو قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی خامی نظر آتی ہے، کوئی کمزوری نظر آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن تو برحق ہے، لیکن جس کو غلطی نظر آ رہی ہے اس کے دل و دماغ میں مرض ہے، اس کا دل بیمار ہے، اس کا دماغ بیمار ہے، اس کو اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے، دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ قرآن پاک میں غلطیاں تلاش کرنے والا کبھی بھی نہ عقلی طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ نظریاتی طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بے شمار یہ اسلام دشمن قرآن پاک کے اندر دیکھیں مفت نسخے قرآن پاک چھاپ کر مفت لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر رد و بدل کر دیا۔ اب ایک عام آدمی جو دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنا جانتا ہے، حافظ نہیں ہے، وہ جب قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کو تو نہیں پتا کہ اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے، یہاں پر آیت کون سی ہونی چاہیے تھی، آیت کون سی شامل کر دی گئی ہے، الفاظ کیا شامل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سازش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ ان کی سازشوں کو پکڑ لیتے ہیں، اسباب ایسے مہیا فرماتے ہیں کہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ سابق برطانیہ کے ایک وزیر اعظم گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ قرآن مقدس، جب تک یہ آسمانی کتاب اس دنیا میں موجود ہے، دنیا مہذب نہیں ہو سکتی ہے، دنیا ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شراب پر پابندی لگاتی ہے، یہ زنا پر پابندی لگاتی ہے، یہ اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگاتی ہے۔ ہندوستان میں ایک یورپی پادری تھا، وہ یہ بات برملا کہا کرتا تھا، جب تک محمد الرسول اللہ کی تلوار اور یہ قرآن پاک موجود ہے اس وقت تک دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ بھئی کیوں ترقی نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ یہ قرآن مقدس ان کافروں کی آزادی کے آگے بد باندھتا ہے۔ جو جی چاہے کھا لو، کیوں کھا لو بھائی، جو جی چاہو چاہے کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے ہو، تم وہ کر سکتے ہو جس کی تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، تم وہ نہیں کر سکتے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اب چونکہ ایک آدمی جانور والی زندگی گزار رہا ہے، جس فصل میں جا کے منہ مار لے، جہاں چلا جائے جو مرضی کر لے، اب جب اس جانور کو روکنے والا آدمی آئے گا تو جانور کو غصہ آئے گا۔ یہ جانور والی زندگی ہے۔ قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا نہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بلکہ جانور نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، جو دل کرے کھانا شروع کر دو، جیسے دل کرے کھانا شروع کر دو، لوگوں کا خون نچوڑ کر اس کو پینا شروع کر دو، ہاں جی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر ہاں جی اس ظلم و زیادتی سے کمائے ہوئے پیسے کو کھانا شروع کر دو۔ آپ پڑھیں، آپ حضرات پڑھا کریں، اٹھائیں ہندوستان کی تاریخ۔ یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اور یہاں سے جب اس کو یہ بھاگا تو ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تمام تہذیبوں میں بہترین تہذیب رکھنے والا یہ ہندوستان اور بہترین تمدن رکھنے والا یہ ہندوستان، جب یہ انگریز یہاں سے نکل کر گیا ہے اس کو کنگال کر کے گیا۔ جس طرح ایک پھل سے نا جوس نکالنے کے بعد اس کا گودا کسی کام کا نہیں رہتا، انہوں نے اس وقت کے لوگوں کے وجود کے کپڑے تک چھین لیے تھے۔ یہ اس قدر ظالم اور اس ظلم اور بربریت کے نتیجے میں جو پیسہ کمایا، یہ اس پیسے کو کھاتے ہیں۔ تو اسلام تو کہتا ہے جائز نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے اسمبلیوں میں یہ قانون منظور ہوتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد مرد اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، اس پر کوئی جرم نہیں لگتا، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سزا نافذ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی درندگی والی زندگی جب یہ گزاریں گے تو قرآن تو کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن تو رکاوٹ بنے گا۔ ہمیں قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہمیں قرآن کہتا ہے فراڈ نہ کرو، قرآن کہتا ہے دھوکہ دہی نہ دو، قرآن کہتا ہے کہ جو چیز بیچو صحیح اور انصاف کے ساتھ بیچو، اخلاق تمہارے اعلیٰ ہوں، حرام تم نہ کھاؤ، حلال خوب استعمال کرو۔
قرآن پاک ان ساری چیزوں، جن چیزوں کا قرآن پاک نے حکم دیا ہم اس کے مکلف ہیں، جن چیزوں کا قرآن پاک نے منع کیا ہم اس کے ہم پابند ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا چھوڑ دیں۔ اب جب ان کی زندگیوں پر، ان کی آزادی پر یہ قرآن پابندی لگائے گا تو یہ قرآن کی مخالفت کریں گے، یہ قرآن کی مخالفت کریں گے۔ ایک ہمارے عالم ہیں انور غازی، اچھے لکھاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی ملک کا کہتے ہیں میں وہاں گیا تو وہاں نا کچھ لوگوں سے میری بحث ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو خنزیر حرام ہے، کیوں؟ کہتے ہیں مجھے ایک جگہ کا پتہ تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو کہا چلو میرے ساتھ، گاڑی میں بٹھایا، وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ تو جس طرح چراگاہیں بنی ہوتی ہیں نا، وہاں چراگاہیں بنی ہوئی ہیں، سور اور خنزیر کی چراگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کو لے کے چلا گیا تو وہ چراگاہ آ گئی، وہاں بہت سارے سور اور خنزیر جو ہے نا وہ موجود ہوں۔ تو میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں نا، وہ مجھے حیران، وہ جو میرے ساتھ تھا جس نے مجھ سے سوال کیا تھا، وہ بڑا حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہو کہ یہ کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دکھلایا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ مثال دے کے، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ایک مادی آگے کھڑی ہے، نر کی ایک لائن لگی ہوئی ہے نروں کی، ٹھیک ہے، وہ نر آتے ہیں اس مادی کے ساتھ جفتی کرتے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ جو لوگ یہ چیز کھائیں گے، جو لوگ یہ گوشت کھائیں گے، اس جانور کے گوشت کو کھائیں گے، کیا یہ فطرت ان میں پیدا نہیں ہوگی؟ ہاں جی، یہ فطرت ان میں پیدا نہیں ہوگی؟ بالکل پیدا ہوگی۔ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کا جو اثر ہے انسان کے وجود میں وہ اثر آتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں کھاؤ گے تو یہی پھر کام تم کرو گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام یہ کر رہے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ قرآن چونکہ اس پہ پابندی لگاتا ہے، قرآن ان کی آزادی پر پابندی لگاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا سجن المؤمن، حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب چونکہ قید خانے میں تو پابندی ہے، سونا اپنی مرضی کا نہیں ہے، ہاں جی، جاگنا اپنی مرضی کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے جب تک سوئے جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، جاگ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، کھانا اپنی مرضی کا نہیں ہے، پہننا اپنی مرضی کا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنی مرضی کی نہیں ہے۔ یہ مرضی تو جنت میں چلے گی، وہاں انسان بیٹھا ہوگا، ایک پرندہ اڑے گا، انسان کے دل میں آئے گا میں اس کا گوشت کھاؤں، یہ سوچے گا، ابھی دل میں یہ خیال آئے گا، وہ پرندہ بھون کر بہترین برتن میں سامنے پیش ہو جائے گا۔ یہ مرضی تو جنت میں چلے گی۔ شراب پینا چاہو شراب پیو، دودھ پینا چاہو دودھ پیو، پانی پینا چاہو پانی پیو، جو مرضی پھل کھانا چاہو وہاں کھاؤ، جہاں جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ آزادی دنیا میں نہیں ہے، یہ آزادی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہ سونا چاندی، یہ حریر، یہ دیبا، یہ ریشم، یہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں جائز نہیں ہے، کافروں کے لیے دنیا میں ہے، مسلمانوں کے لیے جنت میں ہے۔ یہ واضح حکم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، میرے حکم کو، میرے فیصلوں کو، میرے کلمات کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے، اگرچہ کوشش کریں گے، بہت زیادہ کوشش کریں گے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی، اسپین کو طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے فتح کیا، اور جس علاقے کو جہاد کے زور پر فتح کیا جائے وہ علاقہ مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے، وہ کافروں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے 800 سال کے بعد وہ اسپین، وہ غرناطہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ اب جب عیسائی قابض ہوئے اس پر تو انہوں نے کیا کیا، پابندی لگا دی کہ کسی کے گھر میں قرآن پاک نہ ہو، کوئی آسمانی مذہبی کتاب نہ ہو، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں کوئی عربی کتاب بھی نہ ہو۔ قرآن پاک تو قرآن پاک رہا، حدیث مبارکہ تو حدیث مبارکہ، عربی کتاب رکھنے پہ پابندی لگا دی۔ اور پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا وہ لوگوں کے گھروں میں گھستے اور وہاں تلاشی لیتے، جو عربی کتاب ملتی، جو قرآن پاک، کوئی بھی اس طرح کی کتاب ملتی، اس کو وہاں سے لا کر انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی تھی، وہاں لا کر ڈھیر کرتے رہے۔ جب سارا قرآن پاک، مذہبی کتابیں، آسمانی کتابیں، عربی کتابیں ساری ایک جگہ جمع ہو گئی، انہوں نے ان کی ڈھیر کو آگ لگا دی، قرآن مقدس کو جلا دیا، حدیث پاک کو جلا دیا، جلایا گیا۔ جلانے کے بعد اس کو دریا میں ڈال دیا گیا، اس کی راکھ کو۔
اس کے بعد نا علماء جمع ہوئے. ان علماء نے وہ جو پادری تھا جس نے یہ کام کروایا تھا، ان علماء نے ایک لائن لگائی چھوٹے چھوٹے بچوں کی، 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے بچوں کی ایک لائن لگائی، لمبی لائن. اس پادری کو کہا کہ تم نے قرآن مقدس کو تو جلا دیا، لیکن ان بچوں کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو تم کیسے نکالو گے؟ سمجھا رہی؟ قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے فرمانی ہے، فرما رہا ہے، ہر دور میں ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہمارا بھی قرآن پاک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. ایک بات کو سمجھو، اللہ آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اگر آپ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، کن کی؟ من فی الارض، جو زمین میں اکثر لوگ ہیں، اور اکثر لوگ نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، کافر قسم کے لوگ ہیں، مشرک قسم کے لوگ ہیں، بدعتی قسم کے لوگ ہیں. فرمایا یضلوک عن سبیل اللہ، تو آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جائیں گے. یہ حکم کس کو ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ حکم نبی علیہ السلام کو ہے. ایک بات کو سمجھو، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نبی ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے، انبیاء ہیں، تمام انبیاءوں کے امام ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے جی، بخشے بخشائے ہیں، ساری خوبیوں کے مالک ہیں. ان کو یہ حکم ہے کہ اگر وہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر ان لوگوں کے نظام کے پیچھے چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی ہے؟ ہم کامیاب ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے؟ ہم بخشے بخشائے ہیں؟ کوئی ضمانت ہے؟ ہم منتخب ہیں؟ کوئی ضمانت ہے؟ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی عہدہ، کوئی منصب ہے؟ نہیں ہے. ان کے پاس تھا، ہے، یقیناً ہے. تو ان کو حکم یہ ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، آپ مجھ خدا کی اتباع کریں. تو پھر ہم ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میری شادی، رات مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا، ایک شادی 1.25 کروڑ کی، ایک شادی 1.25 کروڑ کی، 35 لاکھ کا زیور، 45 لاکھ کے کپڑے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ شادیاں اسلام کی، اسلامی اصولوں کے مطابق ہو رہی ہیں. ہم جو شادیاں کرتے ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. ہمارا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ملتا ہے یا یہودیوں سے ملتا ہے؟ ہماری غمی خوشی، ہمارا لباس، ہماری تجارت، کاروبار، تعلیم، کون سی چیز ہے جس چیز کے بارے میں ہم 100% مطمئن ہو کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق ہے؟ بتائیں، کس چیز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں؟ اپنائیں. یہ دیکھیں نا، اس سنجیدگی سے اس بات کو محسوس کریں. میرے گھر، میرا 5 مرلے پر گھر ہے، 10 مرلے پر گھر ہے. یار میں اپنے گھر کے اندر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے میں آزاد ہوں نا، کوئی پابندی تو نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میں ہر چیز کو دوسروں کے کھاتوں میں ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہتا ہوں. یار میرے گھر کے اندر، میری چھت کے نیچے کس کا نظام چلتا ہے؟ وہاں تو میں با اختیار ہوں، وہاں تو میں جو ہے نا اس چیز کو پابند کر سکتا ہوں. بھائی آئندہ ہم گھر میں کھانا کھائیں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق کھائیں گے، دسترخوان بچھا کر کھائیں گے، ہاتھ دھو کر کھائیں گے. ہاں جی، ساری چیزوں کو نافذ کر سکتا ہوں. میں وہاں تو اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں آج میرے بچوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آج میرے بچوں نے کوئی گناہ والا کام تو نہیں کیا، میرے گھر میں فلمیں تو نہیں چلتی، میرے گھر میں ڈرامے تو نہیں چلتے، میرے بچے اللہ کے فرما بردار ہیں کہ نہیں ہیں. وہاں تو میں ان چیزوں کو کا خیال کر سکتا ہوں نا، وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ خود کچھ بھی نہیں کرنا، ہر چیز کو جی حکومت کے کھاتے میں، ہر چیز کو دوسروں کے کھاتے میں. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سمجھیں اس بات کو کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں آزاد نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نظام خدابندی کے اوپر چلنے کے پابند ہیں، تو جب نبی پابند ہے تو اس نبی کا امتی آزاد کیسے آزاد ہے؟ اور اگر ہم دھوکے میں رہیں بھائی تو وقت تو گزر رہا ہے، وقت تو نہیں رک رہا، برف کی طرح وہ پگھل رہا ہے. ایک دن برف بھی ختم ہو جائے گی، ایک دن ہماری عمر بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس لیے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ یہ جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جن کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ان یتبعون الا الظن، یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں،
یہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ یہ اگر گمان کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کو چلنے دو۔ ایک آدمی اندازے سے سفر کتنا کر سکتا ہے بھائی؟ میری بات سمجھے نا، میں گاڑی میں بیٹھا، روڈ پہ چڑھا، مجھے نہیں پتہ لاہور ادھر ہے ادھر ہے، پوچھتا ہوں نا کیا ہو جائے گا اگر بغیر پوچھے چلا جاؤں گا؟ کوئی 40-50 کلومیٹر جا کے پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا نقصان ہی ہو جائے گا نا یار۔ یہاں میں اتنا احتیاط کرتا ہوں، پوچھ کر چلتا ہوں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں، میں سب کچھ ہوں، میری سوچ سب کچھ ہے، میں خود ہی حدیثیں پڑھوں، خود ہی میں ان کو سمجھوں، خود ہی ان پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ نہیں میرے بھائی نہیں، میں روڈ پر چلوں گا، میں ہر کسی سے پوچھوں گا۔ اب میں اندازے سے چلنا شروع ہو جاؤں، یار کوئی بات نہیں، روڈ تو بنا ہوا ہے نا، چلو دیکھتے ہیں، چلنا شروع ہو جاؤں، تو مجھے بتاؤ، اندازے سے سفر کرنے والا اس بات کا 100% امکان ہے نا کہ وہ غلط جگہ پہنچ جائے ہے؟ تو جب ہم دنیا کے معاملے میں اتنے حساس ہیں اور احتیاط کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں ہم اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ فرمایا ان ربک هو عالم، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ من یضل عن سبیلی، کہ کون ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ وہ عالم بالمہتدین، کون ہے جو میرے بتلائے ہوئے یا میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے رستے پر چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی دشمنان اسلام کے طریقوں کے مطابق گزار رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بہترین لائے ہوئے نظام کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اگر کہیں فرق ہے تو بھائی اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اگر کہیں کوئی کمزوری ہے، آج اللہ نے مہلت دی ہے، آج اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اس صحت اور زندگی سے فائدہ اٹھا کر اس کمزوری کو اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔